आशूरे के लिए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आशूरा याद रखिए, ये बड़ा और मशहूर और मारूफ है, हम सब आशूरे के ताल्लुक से जानते हैं। आशूरा 10 मुहर्रम को होता है और इस दिन रोजा रखना ये सुन्नत है। आशूरे की फजीलत अपनी जगह है और इस दिन रोजा रखना ये क्या है? सुन्नत है। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं कि जो सही मुस्लिम की रिवायत है, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि यौम आशूरे का रोजा गुज़िश्ता 1 साल के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आशूरे का रोजा पिछले 1 साल के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। हालांकि हदीस में सगीरा नहीं है, लेकिन मैं तर्जुमे रख रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि कभी भी कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होते, और अगर बंदों के साथ किए गए तो बंदों से भी माफी जरूरी है। तो जहां भी हदीस में अल्फाज आते, एक रोजा जैसे कि जुल्हिज्जा का एक रोजा पिछले 1 साल और आगे आने वाले 1 साल के गुनाह का कफ़ारा है, उसी तरह आशूरे का रोजा ये गुज़िश्ता 1 साल के, लेकिन यहाँ जितनी भी ऐसी बातें आती है ये सब सगीरा है। जैसे हदीस में अल्फाज है, एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में होने वाले गुनाह नमाज की वजह से माफ होते हैं, ये सगीरा है। जुमा से लेकर जुमा, मतलब एक जुमा से लेकर इंसान कंटिन्यूस नमाजें पढ़ता है अगले जुमा तक, तो बीच के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, इससे मुराद सगीरा है। कबीरा गुनाहों के लिए तौबा वाजिब है, जरूरी है, कंपलसरी है। इसलिए याद रखिए, जहन में रखिए, जहां भी हदीसों में बात आती है सगायर के ताल्लुक से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, ठीक है। इसी तरह आशूरे के रोजे से तमाम छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन बड़े गुनाह माफ नहीं होते, उसके लिए तौबा जरूरी है। अब एक सवाल, किसी ने अगर छोटे गुनाह किया ही ना हो पूरे साल, ना छोटे किया हो ना बड़े किया हो, तो फिर क्या होगा? आशूरे से उसको फायदा, उसके दर्जात उलमा लिखते बुलंद हो जाएंगे। छोटे भी गुनाह नहीं किया, बड़े भी गुनाह नहीं किया, उसके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। याद। इसी तरह अगर किसी ने छोटे गुनाह नहीं किया हो और बड़े है उसके अकाउंट में, तो उलमा लिखते हैं इंशाअल्लाह अजीज उन बड़े गुनाहों के शिद्दत में इंशाअल्लाह अल्लाह तखफीफ करेगा। मतलब उसके ताल्लुक से उलमा लिखते हैं कि अगर किसी के कबीरा और सगीरा गुनाह ना हो तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देगा और उसकी नेकियों बढ़ा दी जाएंगी, लिख दी जाएंगी। और अगर एक या मुतादिद कबीरा गुनाह हुए लेकिन कोई सगीरा गुनाह उसके अकाउंट में ना हुआ, तो हमें उम्मीद है कि कबीरा गुनाहों में से कुछ तखफीफ कर दी जाएंगी, शिद्दत कम कर दी जाएंगी, हल्का कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक। तो बहरहाल, तो किसी ने अगर सगीरा किया ना हो, नेकी मिलेंगी, दर्जात बुलंद होंगे, और कबीरा हो सिर्फ अकाउंट में, सगीरा ना हो, तो इंशाअल्लाह तखफीफ की उम्मीद की जा सकती है इंशाअल्लाह, ठीक। इसी तरह जो इंसान को चाहिए कि 10 मुहर्रम के रोजे के ताल्लुक से अपने अहल वयाल को, घर वालों को, बीवी बच्चों को, गुलामों को, जान पहचान वालों को सहर के लिए भी जगाए और रोजा रखने की ताकीद करे। समझ रहा? सहर के लिए भी जगाना चाहिए रोजा। सहर के लिए मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये आम दिनों में सहर का टाइम किसी को मालूम नहीं होता। खास दिनों में, रमजान में तो पूरा उसका तक़वीम आ जाती है ना, टाइम टेबल आ जाता है। आम दिनों में टाइम टेबल नहीं होता तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग आजकल तो बड़ा आसान है, आप अगर मोबाइल से यूज़ करते हैं तो आजकल तो ऐसे ऐप्स हैं जिसमें आप डाल दें कि आज का सहर का आखिरी वक्त, तहज्जुद का आखिरी वक्त और सहर का आखिरी वक्त एक ही होता है। मतलब फजर की स्टार्ट से पहले सहर कर सकते हो, तहज्जुद भी पढ़ सकते हो। आप देख ले, बआसानी आपको मिल जाएगा। हर जमीन जमाने इलाके का अलग टाइम होता है, इसलिए मैं कोई टाइम बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन फजर की स्टार्ट सहर का खात्मा है, या फिर जिसको कहेंगे तहज्जुद का आखिरी वक्त, सहर का आखिरी वक्त, ठीक है। तो बहरहाल आप उठाए, सबको तैयार करें। आइए इस ताल्लुक से एक सहाबिया का वाक़या सुनते हैं, और वो फरमाती और कहती है, जिनका नाम रबी बिनते मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु अन्हा, वो कहती है, हम खुद इस रोजे को रखती थी और अपने बच्चों को भी रोजा रखवाती थी, और हम इनके लिए ऊन का गुड़िया बना देती थी, मतलब ऊन की गुड़िया बना देती थी। चुनांचे इनमें से जब कोई खाने के लिए जिद करता या रोता तो वो गुड़िया हम खेलने दे देते, ताकि इफ्तार तक वो खेल में मशगूल रहे, माइंड डाइवर्ट करने बच्चों का। तो वह बड़े भी रखते थे, बच्चे भी रखते थे, और बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने में ऊन की गुड़िया बना के रखते थे। समझ रहा? तो इबादतों में बच्चे भी शामिल होंगे, और बच्चों का ख्याल रखना भी। इस हदीस से पता चला कि सहाबियात पहले से उनके खेलने मिलने का इंतजाम कर देते थे। हालांकि ये बहुत गुर्बत वाला जमाना था, तो ऊन होता, थोड़ा सा गुड़िया बना दी। बच्चा जिद करा अगर रोजे में कि मुझे खाना है, खेलने दे दी, ताकि वो खेल में लग जाए और
روزہ کمپلیٹ ہو جائے، افطار تک کھیلتا رہے یاد رکھیں. اور جو روایت دیکھی متفقہ علیہ تھی، وہ جو صحابیات گڑیا بناتی. ٹھیک ہے. اب جو 10 محرم کا جو روزہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن جو ہے یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں ہم پھر 2 روزے رکھیں گے. جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزہ یہود اور نصارہ بھی رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت میں ہم 2 روزے. آئیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اس روایت کے الفاظ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے یہود اور عیسائی، مطلب یہود اور نصارہ بھی، عیسائی بھی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ برس ہم، مطلب اللہ نے چاہا تو ہم یا ہم لوگ یا میں آئندہ برس جو ہے 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے. جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عاشورے کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کفارہ ہے تو آپ کو بتایا گیا اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، جوز اینڈ کرسچنز بھی کرتے ہیں. تو آپ نے کہا ان کی مخالفت میں ہم 1 نہیں 2 روزے رکھیں گے. اب ان کی مخالفت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے ان کی مخالفت. دشمنی سے نہیں، لوگ بولتے ہیں دشمنی سے نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، پیدا کرنے والے کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے ہم ان کی مخالفت، ورنہ کوئی دشمنی نہیں اس کے بعد. سمجھ رہا؟ تو آپ نے ان کی مخالفت کیا. تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا رکھوں گا. تو پتہ چلا ہمیں کون کون سے روزے رکھنا ہے اب؟ 9 اور 10، مطلب 9 اور 10، 9th and 10th of محرم کو ہم کو 2 روزے رکھنا ہے، اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے پچھلے. اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ جو گزرا، اور جو مطلب 1 روزہ 2 کا کفارہ، یہ 2 روزے 1 کا کفارہ ہے جو گزرا ہے. ٹھیک ہے. چلیے، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، صحابہ رکھتے تھے، سب رکھتے تھے، بچوں کو رکھاتے تھے، اور مخالفت میں یہود و نصارہ کی 2 روزے ہم کو رکھنا ہے، مطلب 10 کا تو رکھنا ہی اور 1 اضافہ کرنا ہے. آئیے دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. ایک میں اوپر والی میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے، اس میں کہا کہ میں رکھوں گا. اس سے پتہ چلا آپ کو ہم کو 9 اور 10 کا رکھنا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس روایت میں اختلاف ہے. کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن محمد شاکر نے جو کہ ایک محدث تھے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا. تو میں کہوں گا اس پہ علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی سند میں. بہرحال اختلاف کا فائدہ اٹھانا چاہے تو بہرحال لے سکتے ہیں. اس حدیث کے الفاظ کیا سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، اور بھی یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے آتی، مطلب اور بھی حدیثوں کی کتاب موجود ہے. روایت کے الفاظ ہے، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. تو میں یہ کہوں گا کہ جو 9-10 کا نہ رکھ سکے تو وہ کون سا رکھے؟ 10 اور 11 کا. لیکن افضل کون سا ہے؟ 9 اور 10. کیونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے، اس کی صحت میں، اس کی سند میں، کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے، اس میں اختلاف ہے، دونوں رائے علماء کی. اب سمجھو کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا تو اس روایت کو سامنے رکھتے وہ 10 کا بھی رکھ لے سکتا ہے. بٹ افضل کیا ہے؟ 9 and 10. 9 and 10 نہیں ہو سکا تو پھر نیکسٹ فیز میں 10 and 11 کے لیے ہم جائیں گے، 10 اور 11 کے لیے جائیں گے. لیکن افضل 9 اور 10 سے یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب کسی وجہ سے یہ 2 روزے آپ نہیں رکھ سکے اور آپ کو صرف 10 کا روزہ مل گیا، مطلب آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہے کسی وجہ سے، تو کیا ہم 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہاں، یہ خالی 1 روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیں کسی وجہ سے اگر آپ 1 روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے. بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر 9-10 یا 10-11 کا روزہ نہیں ہوا، نہیں رکھ پائیں گے تو پھر 10 کا روزہ بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ بولتے ہیں اب 9 کا نہیں ہو رہا اور 11 کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو 10 بھی کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے.
اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پائے، اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے 10 11 رکھوں گا اور 11 کا نہیں رکھ پائے، تو آپ کا 10 کا روزہ بالکل درست ہے. تو گویا خالی ایک روزہ بھی، جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی، 2 روزے تو میں رکھ سکتا ہوں، ایک ہی رکھ پاؤں گا، تو آپ ایک بھی رکھ سکتے ہیں. نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہوتی تو میں دوسرا بھی ضرور رکھوں. یا کسی عورت نے نیت کی کہ 10 اور 11 کا رکھیں گی، سمجھو کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ہوا یہ کہ 10 کو تو روزہ رکھ پائی اور 11 کو وہ ناپاک ہو گئی، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یا کوئی عورت 9 کو ناپاک تھی، سمجھ رہے آپ، اور اس نے نیت کی تھی کہ 9 10 رکھوں گی، تو بہرحال وہ پھر 10 11 رکھ لیں، اس کے پاس موقع ہے. تو بہرحال کسی وجہ سے آپ 9 کا یا 11 کا روزہ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، عورت کی حیض کی وجہ سے، کسی اور پرابلم سے نہیں بھی رکھ پائے، صحت کی وجہ سے، تو آپ کو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گا، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک اور غلط فہمی کہ ایک روزہ نہیں رکھنا بولے ایک روزہ بھٹکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک روزہ بھٹکتا، ایسا کچھ بھی نہیں بولے جوڑی دار لگتا، بہت کامن مسکنسپشن ہے. ایک روزہ کبھی نہیں رکھنا، 2 رکھنا بولے، تو لہٰذا 9 10 جیسا ہے. اسی طرح ذوالحجہ میں بھی بولے ایک نہیں رکھنا 9 کا، ایک دن پہلے، چونکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تو عید ہے، مطلب بقرعید ہے، تو بولے 8 9 کا رکھنا، ایسا نہیں ہے. ایک روزہ بس. ہاں، جو روزہ ایک نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہیں؟ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا. تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعرات ایڈ کرنا پڑے گا اس، یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا اس، یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا اس. خالی جمعے کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو، لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو. یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ روزہ اٹیچ کرنا ہوگا، ایک وہ جمعہ اور ہفتہ ہے، نہ کہ کوئی اور دن. تو لہٰذا کسی وجہ سے آپ ایک بھی روزہ رکھے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور سوال،